السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بنی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 63۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ہسپتال کی راہداریوں میں دواؤں کی تیز بو گھلی ہوئی تھی اور سفید دیواریں درد کی گواہ بنی خاموش کھڑی تھیں۔ آئی سی یو کے باہر لگی سرخ بتی مسلسل چل رہی تھی کیونکہ اندر زندگی اور موت کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ اردشیر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں سرخ تھیں مگر آنسو جیسے ضد پر اڑے تھے کہ بہیں گے نہیں۔ سامنے بینچ پر بیٹھے رانا ہمدان قریشی بے بس سے نظر آتے تھے۔ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور پھر نڈھال سے نظر آنے لگتے۔ اردشیر دلاسا دے کر کیا کرتا؟ اس کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے۔ تسلی دینا کبھی کبھی سب سے مشکل کام لگتا ہے، خاص طور پر تب جب انسان خود بھی ٹوٹ رہا ہو۔ وہ آخری مرتبہ اس کے گھر آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ایک اہم فیصلہ لیا تھا۔ اس نے ہمدان قریشی کو فون کر کے امارہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں اس فیصلے پر مطمئن تھے اور پھر اچانک جیسے سب بکھر گیا۔ راہداری کی بے رحم سفیدی میں کھڑے اردشیر کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے فیصلے کے ملبے تلے دبا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کوئی سادہ حادثہ نہیں تھا بلکہ سچ کے بعد زندگی سے بھاگنے کی ایک بے آواز کوشش تھی جو اس کی باس نے کی تھی، ایک ایسا قدم جس سے وہ روک سکتا تھا مگر اس نے نہیں روکا۔ دوسری طرف ہمدان قریشی ہر گزرتے لمحے کو تقدیر کا لکھا مان کر دعا کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ ایک حادثہ تھا، ایک اچانک ہو جانے والا حادثہ جس کا کوئی پیش خیمہ نہیں تھا۔ راہداری کی اسی گھٹن زدہ فضا میں اچانک تیز قدموں کی آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے زمرد اور مصطفیٰ وہاں موجود تھے۔ زمرد کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ راستے بھر روتی آئی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی آئی سی یو کے دروازے پر پڑی، اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے، جیسے وہ اس فاصلے کو طے کرنے سے ڈر رہی ہو جس کے پار اس کی بہن زندگی اور موت کے درمیان معلق تھی۔ ہمدان انکل، اس کی آواز میں عجیب کپکپاہٹ تھی۔ ہمدان قریشی نے چونک کر اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں صرف باپ کی بے قرار محبت تھی۔ زمرد ان تک آئی اور ان سے لپٹ گئی۔ ہمدان قریشی کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ امارہ اور زمرد ان کے لیے ایک سی تھی۔ "آئی ایم سوری انکل، میں نے آپ کی بیٹی کو اس کے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم بچپن سے ساتھ ہیں اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میری دوستی تھی۔" ہمدان قریشی نے ضبط سے اس کا سر سہلایا۔ ان دونوں کا دوستی سے لا تعلقی تک کا سفر کس نے نہیں دیکھا تھا؟ "حوصلہ کرو بچے، ہمارا ٹھیک ہو جائے گی۔" "ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟" مصطفیٰ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے گمسم سے اردشیر سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کافی ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ "حالت نازک ہے"، ہمدان قریشی نے جواب دیا تو زمرد ان سے الگ ہو کر اب اردشیر کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل کیا اسے کوئی تسلی، کوئی دلاسا یا امید تھمائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئی سی یو کے دروازے تک آئی اور شیشے کے پار جھانکنے کی کوشش کی۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دایاں ہاتھ شیشے پر رکھ دیا۔ "پلیز امارہ، ایسا مت کرو"، اس نے بے بسی سے کہا۔ اپنا حقارت آمیز رویہ یاد آیا تو اس کے گلٹ میں اضافہ ہونے لگا۔ "کیا اسے سب پتہ چل گیا تھا اردشیر؟" وہ آہستہ آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے بتا چکا تھا لیکن وہ پھر سننا چاہتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اسے کیسے علم ہوا۔ اردشیر نے پہلے اسے اور پھر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ دونوں جیسے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا اس کا چھپایا ہوا اعتراف الفاظ کے بغیر ہی سامنے آ گیا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال جاننا سب کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ بات کرنے کی پوزیشن میں وہ تو ویسے بھی نہیں تھا۔ زمرد وہیں دروازے پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ نے جھک کر اسے سہارا دیا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان لینے کے بعد انسان خود اپنی نظر میں کھڑا نہیں رہ سکتا، اور اس لمحے وہ سب وہی انسان تھے مگر ہر ایک اپنے جرم کے بوجھ تلے جھکا ہوا تھا۔ ہمدان قریشی اب بھی یقین کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے۔ زمرد اب ہمدان قریشی کے ساتھ بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ مصطفیٰ بھی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اردشیر نے 2-3 مرتبہ اسے زمرد کی طبیعت کے پیش نظر گھر چلے جانے کا بھی کہا تھا مگر اس نے امارہ کے ٹھیک ہونے تک یہیں رہنے کی ضد کی اور وہ زمرد کو یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔
اردشیر اس سارے میں سب سے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے اندر جیسے ایک شور تھا جو باہر آنے سے انکار کر رہا تھا۔ ہمارا کو ہسپتال لے کر آنے والا میر احمد زئی تھا، وہ جس نے کوئٹہ میں اسے زندہ چھوڑ دیا تھا، وہ اسے اسلام آباد میں بھی مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اردشیر کو بھی میر احمد زئی نے فون کر کے بتایا تھا۔ وہ اس وقت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن ان کے اپنے کچھ اصول بھی تھے۔ وہ میر احمد زئی کا قرضدار ہو گیا تھا۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر اور نرس تیزی سے باہر آئے، چہروں پر سنجیدگی اور قدموں میں عجلت۔ ان سب کا سانس اٹکا۔ مریض کا سب سے قریبی کون ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہمدان قریشی کے ساتھ زمرد بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ایک قدم خود ہی پیچھے ہو گئی۔ میں اس کا باپ ہوں۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ ان تینوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اس وقت آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ مریض کی حالت نازک ہے، ہمیں فوری سرجری کرنی ہوگی، ابھی اسی وقت۔ ہمیں آپ کی اجازت چاہیے۔ آپ نرس کے ساتھ جا کر پروسیجر فالو کریں۔ ان سب پر بیک وقت پہاڑ ٹوٹ کر گرے تھے۔ کیسی سرجری؟ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ باقی سب شوق کے زیر اثر تھے۔ وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ حادثہ کافی شدید تھا۔ مریض اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے، ٹانگیں متاثر ہوئی ہے، ہیڈ انجری پر کسی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، ریڑھ کی ہڈی پر بھی گہرا اثر پڑا ہے۔ ہم نے ابتدائی طور پر اسٹیبلائز کیا ہے، مگر اب دباؤ کم کرنے اور مزید وقت روکنے کے لیے آپریشن ضروری ہے۔ اگر ہم نے فوری قدم نہ اٹھایا تو مریض کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ زمرد نے گویا ان سب کے دل کا سوال پوچھا تھا۔ اسے کہاں کہاں چوٹیں آئی، اس وقت سب کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ وہ زندہ ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ سب سننا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر ایک لمحے کو خاموش رہے، جیسے کچھ تسلی بخش سا کہنا چاہ رہے ہو۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ مریض کی جان بچ جائے، مگر سچ یہ ہے کہ چوٹ بہت شدید ہے۔ سرجری کے بعد وہ شاید اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ آپ لوگ کسی بھی خبر کے لیے تیار رہیں۔ زمرد بینچ پر ڈھہ گئی۔ ہم ابھی جان بچانے پر فوکس کر رہے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں بعد میں دیکھا جائے گا۔ مگر یہ گریز بھی حقیقت چھپا نہ سکا کہ مریض کے زندہ رہنے کے چانسز کم تھے۔ نائلہ قریشی جو ابھی وہاں پہنچی تھی، ان کے کانوں نے سن لیا تھا۔ وہ شاید اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ ان کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ وہ آگے بڑھی، باوقار اور نفیس سی نائلہ قریشی۔ آپ بس اس سے بچا لیں، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ ہمیں آپ کی اجازت چاہیے۔ میں ماں ہوں، آپ کو اجازت دی۔ ہمدان قریشی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے ایک نظر شیشے کے اس پار ڈالی اور نرس کے ساتھ پروسیجر فالو کرنے کو چل دیے۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور فوراً اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور سرخ بتی پہلے سے زیادہ تیز محسوس ہونے لگی۔ نائلہ کی نظر زمرد پر پڑی اور ان کا چہرہ بدل گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ان کی آواز میں ایسا زہر تھا کہ سب چونک گئے۔ وہ اس پر جھپٹے اور اس سے پہلے وہ اس پر ہاتھ اٹھاتی، مصطفیٰ نے فوراً درمیان میں آ کر انہیں روک لیا۔ اگر اس کی عورت پر کوئی یوں اس کے سامنے الزام تراشی کرے تو وہ اسے معاف نہ کرے، لیکن اس وقت اس نے خاص ضبط کا مظاہرہ کیا۔ مسز قریشی، نہ یہ جگہ ایسی ہے اور نہ موقع کہ آپس میں لڑا جائے۔ اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں کہ وہ خیریت سے ٹھیک ہو جائے۔ چھوڑو مجھے، وہ چیخی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ میری بیٹی آج اس حال میں ہے تو وجہ زمرد ہے۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی اور ان سب نے اتنے عرصے میں نائلہ قریشی کو پہلی مرتبہ روتے دیکھا تھا۔ سب جانتے تھے کہ ان کی کل کائنات آمارہ ہے اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ جب میں نے کہا تھا اس سے دور رہو، تب تم لوگ اس کے دم چھلے کی طرح ساتھ رہی، اور جب میری بیٹی کو تم لوگوں کی ضرورت تھی تب تم سب نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ زمرد ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی سماعتیں ساکت ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کی، جیسے وہ یہ سب سننے کی مستحق ہو۔ تم لوگوں کو اس کی دوست ہونے کا کوئی حق نہیں۔ جب اسے تمہاری ضرورت تھی تم کہاں تھی؟ نائلہ قریشی روتے ہوئے وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ اس وقت وہ ایک بے بس ماں تھی۔ سب اپنی جگہ بے حد افسردہ تھے۔ اردشیر ٹیک چھوڑ کر آگے بڑھا اور انہیں کندھوں سے تھام کر کھڑا ہونے میں مدد دی۔ جو بھی تھا وہ ابھی بھی اس کی باس تھی۔ میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا۔ سب سے زیادہ دکھ تم لوگوں نے میری امارہ کو دیا۔ نائلہ قریشی کی آواز گونجی۔ ہمدان قریشی نے بے بسی سے یہ منظر دیکھا۔ ان کی بیٹی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی۔ یہاں پر شور کرنا بند کر دو نائلہ، مجھے میری بیٹی کے لیے دعا کرنے دو۔ سب خاموش ہو گئے۔ نائلہ قریشی بھی آنسو صاف کرتی بینچ پر بیٹھ گئی۔ سرجری شروع ہو گئی۔ گھنٹوں پر محیط وہ عمل جس میں وقت رک جاتا تھا، سانس تھم جاتا تھا اور دل کا رابطہ سیدھا خدا سے جڑتا تھا۔ وقت نے اپنی رفتار کچھوے سی کر دی۔ باہر بیٹھے لوگ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹوٹ رہے تھے۔ زمرد بھی مصطفیٰ کے کندھے پر سر رکھے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اردشیر دیوار سے ٹیک لگائے اسی پوزیشن میں واپس کھڑا ہو چکا تھا۔ نائلہ قریشی اب بالکل خاموش تھی۔
رات دھیرے دھیرے بھیگتی چلی گئی۔ اردشیر نے ٹیک چھوڑی اور وہاں سے ہٹ گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی چند بوتلوں کے ساتھ کرسی تھی اور اس نے زمرد کے قریب رکھ دی۔ شاید وہ نائلہ قریشی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرتی، اور اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ طویل انتظار کھڑے ہو کر کرتی۔ زمرد نے چونک کر اسے دیکھا۔ مصطفیٰ نے اسے شکریہ کہا اور وہ دھیرے سے سر ہلاتا، پانی اسے تھماتا، واپس اپنی سابقہ پوزیشن میں جا کھڑا ہوا۔ مصطفیٰ نے ان تینوں کو پانی کی بوتلیں تھمائیں۔ صبح فجر سے کچھ دیر قبل آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ مدھم سی پیلی روشنی چل رہی تھی، جیسے جنگ ختم ہو گئی ہو مگر نتیجہ ابھی بھی کسی دھند میں لپٹا ہو۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھی۔ ڈاکٹر سرجری کے کپڑوں میں باہر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن واضح تھی، ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں سنجیدگی تھی جو کسی لمبے اور مشکل عمل کے بعد آتی۔ ڈاکٹر نے ماسک نیچے کیا اور گہری سانس لی۔ سرجری مکمل ہو گئی، البتہ مریض کی حالت ابھی بھی نازک ہے۔ ہم نے اندرونی خون بہنا روک دیا ہے اور جو ممکن تھا وہ سب کیا ہے۔ حمدان قریشی ایک قدم آگے بڑھے۔ کیا میری بیٹی ہوش میں ہے؟ انہوں نے وہی سوال پوچھا جو سب پوچھتے۔ ان کی آواز امید اور خوف کے درمیان لٹک رہی تھی۔ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، اور وہ کب ہوش میں آتی ہے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ صبح نیورو سرجن سر کی چوٹوں کا پھر سے معائنہ کرے گا، اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اور مریض کے جسم سے GHB کے ذرات ملے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا معدہ بھی واش کرنا پڑا۔ شاید یہ پلان شدہ ایکسیڈنٹ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا کریٹیکل کیس نہیں ڈیل کیا۔ آپ لوگ دعا کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اپنی کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور ان سب کو ساکت چھوڑ گئے۔ زمرد کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ مصطفیٰ نے فوراً سے اسے تھام لیا، مگر اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ زمرد نے پوچھا۔ نرس نے اس بات میں سر ہلایا۔ صرف 2 لوگ۔ حمدان قریشی کے قدم لڑکھڑائے، مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھے۔ سبھی جانتے تھے یہ حق والدین کو ہی ملنا ہے۔ حمدان قریشی کو اب صرف ایک ہی چیز دیکھنی تھی، اپنی بیٹی۔ نائلہ قریشی نے بے اختیار ان کا بازو تھام لیا۔ ان کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ان کی جگہ ایک خوفناک خاموشی نے لے لی تھی۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھلا اور ایک لمحے کے لیے اندر کی ٹھنڈی مشینوں سے بھری دنیا کی جھلک باہر آئی۔ مشینوں کی آواز، سفید روشنی اور مشینوں کے ذریعے سانس لیتی ہمارا۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ زمرد بس اتنا ہی دیکھ سکی تھی۔ نرس ان تینوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہے، آپ سب دعا کرتے رہیں، وہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ تینوں وہاں کھڑے رہ گئے۔ زمرد نے گہرا سانس لے کر دیوار کے ذریعے سہارا لیا۔ میڈم انویسٹر کو گھر لے جاؤ مصطفیٰ، وہ رات سے بے آرام ہے۔ جب میڈم کو ہوش آئے گا میں کال کر دوں گا، اردشیر آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ اسے بھی اردشیر کی بات ٹھیک ہی لگی۔ وہ رات سے یوں ہی کبھی بیٹھتی اور کبھی ٹہلنے لگتی تھی۔ تم کب سے یہاں ہو؟ اردشیر سے پوچھ رہا تھا۔ کل شام سے۔ تم نے کچھ کھایا اردشیر؟ وہ دونوں رات کو ان تینوں کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے یا پینے کو لاتے رہے تھے، اور اب اسے ہوش آیا تھا کہ وہ دونوں رات سے بس کھڑے ہی ہے۔ آپ میری فکر کریں گی تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھیں، وہ کہہ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ زمرد چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کے ساتھ ہسپتال سے نکل آئی۔ اسلام آباد، پاکستان۔ گاڑی سڑک پر خاموشی سے رواں تھی، مگر اندر ان دونوں کے درمیان عجیب سا بوجھ معلق تھا۔ زمرد کھڑکی کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی۔ وہ رو رہی تھی لیکن بے آواز۔ وہ اسے رونے سے نہیں روک رہا تھا، بس مہرنگ کے بارے میں بتانے کے لیے ہمت مجتمع کر رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھامے اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کچھ خاموشیاں خطرناک ہوتی ہے، اور اس وقت وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ زمرد، اس نے آہستہ سے پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک اور بات ہے جو تمہیں جاننی چاہیے۔ اس بار زمرد نے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں خالی سی تھیں۔ ابھی ہم مائدہ کی طرف جائیں گے۔ زمرد کا سانس اٹکا۔ مائدہ ٹھیک ہے؟ ہاں مائدہ ٹھیک ہے، لیکن مہرنگ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا مہرو کو؟ اس کے شوہر نے اس پر تشدد کیا ہے، کافی بری طرح۔ اسے بتانے کو الفاظ نہ ملے۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ مہرو کہاں ہے ابھی؟ مائدہ کے فلیٹ پر، مصطفیٰ نے جواب دیا۔ زمرد نے فوراً آنسو پوچھے۔ کیا تم تیز ڈرائیو کر سکتے ہو؟ ورنہ مجھے ڈرائیو کرنے دو۔ اس کے لہجے میں اب کمزوری نہیں تھی، اجلت و فکر تھی۔ شاید درد انسان کو دوسروں کے لیے زیادہ حساس بنا دیتا ہے۔
گاڑی نے رفتار پکڑی اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی بلڈنگ کے باہر کھڑے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے زمرد کے ہاتھ کانپے۔ دروازہ کھلا اور سامنے مائدہ تھی، آنکھیں سرخ اور چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس نے زمرد کو دیکھا تو دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے اور اگلے ہی لمحے کسی لفظ کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ ایک دوسرے سے لپٹ گئی جیسے برسوں کا درد ایک ہی لمحے میں باہر آ گیا ہو۔ زمرد، مائدہ کی آواز ٹوٹ گئی، وہ جیسے اتنی دیر سے کسی کا کاندھا تلاش کر رہی تھی۔ دیکھو مہرو کے ساتھ کیا ہو گیا، ارمان نے بہت غلط کیا مہرو کے ساتھ۔ زمرد، ہم کیا کریں گے اب؟ زمرد نے بمشکل اسے حوصلہ دیا اور مضبوطی سے تھام لیا۔ سب بکھر گیا ہے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کی ہچکی بند گئی۔ دونوں اسی طرح ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہی جیسے ایک کی تکلیف دوسرے کے آنسوں میں گھل رہی ہو۔ مصطفیٰ خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کہاں ہے مہرو؟ زمرد اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کمرے میں ہلکی سی دوا کی خوشبو تھی اور بیڈ پر مہرنگ لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ سو رہی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ زمرد نے آنسو پوچھے اور مہرنگ کے قریب چلی گئی۔ آہ مہرنگ! اس نے جھک کر اس کے ہاتھ چومے اور پھر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم اٹھو، پھر ساتھ مل کر تمہارے شوہر کا قتل کریں گے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ مائدہ زخمی سا مسکرا دی۔ ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے زمرد؟ ہماری دوستی کو نظر لگ گئی ہے اور اب سب کرائسس میں ہے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زخم دیتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ بس انہیں سہتے رہ جاتے ہیں۔ مہرنگ کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ زمرد نے آہستہ سے پوچھا۔ مائدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بالاج غصے میں تھا، شاید اب تک اس نے ارمان کو مار دیا ہو سکتا ہے داؤد اور لالا نے اسے روک لیا ہو، لیکن ارمان کی موت طے ہے۔ اس نے مہرنگ کے ساتھ زبردستی کی زمرد، کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ زمرد کے کندھے سے لگی رونے لگی۔ اس نے مائدہ کے گرد اپنے بازو تنگ کر لیے اور اسے تھپکنے لگی۔ آنکھیں مہرنگ پر تھیں۔ زمرد اس وقت اپنی ٹوٹ پھوٹ بھول گئی تھی۔ اس کے لیے وہ تینوں ہمیشہ سے اہم تھی، ہے اور آگے بھی رہنے والی تھی، بس گزشتہ سالوں میں وہ یہ بات بھول چکی تھی۔ اور کیا تم ٹھیک ہو؟ مائدہ پوچھ رہی تھی۔ زمرد ہنسنا چاہتی تھی، وہ ہر مشکل کو ہنس کر گزارنے والوں میں سے تھی، لیکن ابھی امارہ اور مہرنگ کو دیکھ کر وہ ہنس نہیں پا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ان دونوں میں سے کسی کو کھو دے گی۔ وہ زرمینہ کی موت سے اب تک موو آن نہیں کر پائی تھی، مزید کسی کو کھونا بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی۔ امارہ ICU میں ہے، اس نے بمشکل کہا، وینٹی لیٹر پر، وہ شاید اب کبھی دوبارہ نہ چل سکے۔ مائدہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے بے یقینی سے زمرد کو دیکھا۔ میں آج اس سے بات کر کے معافی مانگنے لگی تھی مائدہ، میں نے بہت دیر کر دی۔ اسے کچھ ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ہم سب بس دیکھتے رہ جاتے ہیں اور زندگی سے تنگ لوگ موت سے فرار حاصل کر لیتے ہیں۔ مائدی، ان دونوں کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے اسے بتا رہی تھی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے گردن موڑ کر مائدہ کو دیکھا، جس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ مائدی، GHB کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مائدہ چونکی۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا امارہ نے؟ زمرد نے منہ پر مٹھی رکھ کر خود کو رونے سے روکا۔ یا اللہ، کیوں امارہ؟ GHB ایک خطرناک ڈپریسنٹ ڈرگ ہے۔ یہ انسان کے نروس سسٹم کو سست کر دیتی ہے، ہوش کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت متاثر ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں لی جائے تو سانس بھی رک جاتی ہے۔ زمرد کا دل جیسے ڈوبنے لگا، اور اگر کوئی پہلے ہی ذہنی دباؤ میں ہو تو اثر اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتا ہے، درست فیصلے نہیں لے پاتا، حتیٰ کہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ زمرد کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ وہ اکیلی تھی اور ہم کہیں بھی نہیں تھے مائدی۔ ہم ہیں اور ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم امارہ اور مہرو کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، مائدہ نے کہتے ہوئے اپنے آنسو پر بھی قابو پایا۔ تم کچھ دیر آرام کرو، پھر ہم امی کو دیکھنے جائیں گے، مائدہ نے کہا۔ وہ دونوں اس وقت پرسنل اسپیس چاہتی تھی۔ زمرد اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں اوپر جا رہی ہوں، انکل آنٹی اور ارد شیر کے لیے کھانا بھی لے کر جانا ہے۔ مائدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد مائدہ نے دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روتے ہوئے ہی واپس کمرے میں آئی اور پھر سے مہرنگ کی پٹیاں چیک کی۔ اسے بخار ہو رہا تھا۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر کبھی اس کی نبض چیک کرتی، کبھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈا کپڑا رکھتی اور کبھی اس کے بالوں کو آہستہ آہستہ سہلاتی، جیسے اسے چھونے سے تسلی ہو۔ وہ مہرنگ کے چہرے کو دیکھتی اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے ٹپک پڑتے۔ وہ فوراً رخ موڑ لیتی اور پھر کوئی دوسرا کام کرنے لگتی، جیسے ڈاکٹر ہونے کا تقاضا ہو کہ وہ مضبوط رہے، مگر دوست ہونے کا درد بار بار اس ضبط کو توڑ دیتا۔
تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی مہرو۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، پھر اٹھ کر اس کا کمبل ٹھیک کیا۔ فرش پر گری دوائیاں، پانی کا خالی گلاس، ہر چیز کو اٹھاتے ہوئے اس کا دل اور بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ جھکی، ایک شیشی اٹھائی اور اسی لمحے اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، ایک ہاتھ سے آنکھیں ڈھانپ لیں۔ ہم سب اتنی دیر سے کیوں پہنچتے ہیں؟ اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ ہمیں باہر والوں نے تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوپر مصطفیٰ کے گھر کے کچن میں پانی کے بہنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ نل کھلا ہوا تھا اور اس کے نیچے رکھے برتنوں پر پانی گر رہا تھا۔ زمرد سنگھ کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ صابن سے بھرے ہوئے، مگر ہاتھوں کی حرکت بے ترتیب تھی، جیسے وہ برتن نہیں اپنے اندر کے شور کو دھونے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ جلدی سے کلائی سے انہیں پوچھ بھی دیتی، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ بہنے لگتے۔ اس نے ایک پلیٹ زور سے رگڑی جس سے بہت غصہ ہو، پھر اچانک رک گئی، پلیٹ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ مصطفیٰ فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، تیزی سے باہر آیا۔ وہ دونوں ہاتھ سنک کے کنارے پر رکھے سر جھکائے رو رہی تھی، پانی کی آواز اس کی سسکیوں کو چھپا رہی تھی۔ امارا کا چہرہ، مہرنگ کا چہرہ، ماہدہ کا چہرہ، ان تینوں کے چہروں سے خوشی چھیننے والی وہ تھی۔ ان کی دوستی روز اول جیسی رہتی اگر فائز کی موت کے بعد وہ ان سب سے الگ نہ ہوتی۔ وہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے تھی۔ اس نے برتن دھونا جاری رکھا۔ اب کی مرتبہ ایک گلاس اس کے ہاتھ سے پھسلا، مگر وہ گرا نہیں۔ مصطفیٰ نے گلاس تھام لیا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں سے گلوز اتارنے کے بعد اس کے ہاتھ دھلوائے اور خاموشی سے نل بند کیا۔ پانی کی مسلسل آواز بھی تھم گئی جو اب تک زمرد کی سسکیوں کو چھپائے ہوئے تھی، اور یوں اس کے رونے کی آواز واضح ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اتنا بوجھ اکیلے کیوں اٹھا رہی ہو؟ زمرد نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوئی تھی۔ کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں ان سے دور نہ ہوتی تو آج یہ مجھ سے کیا ہو گیا موزی؟ میں چاہتی تھی امارا کو سب معلوم ہو، کیونکہ میں جانتی تھی جب اسے علم ہوگا تو اس کا رد عمل شدید ہوگا۔ میں اسے تکلیف دینے میں اتنی مگن ہو گئی کہ میں نے سوچا بھی نہیں کہ ہم کبھی اچھے اور بہترین دوست بھی تھے۔ اس کے الفاظ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا جھکا۔ تم خود کو ان چیزوں کے لیے بلیم کیوں کر رہی ہو جن سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں؟ زندگی میں جو ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک انسان کے فیصلوں سے نہیں ہوتا۔ ہزار وجوہات ہوتی ہے یار، ہزار راستے ہوتے ہیں، اور ہم صرف ایک موڑ پر کھڑے ہو کر خود کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس نے اس کے گال پر بہتے آنسو انگوٹھے سے صاف کیے۔ اس لمس میں اتنی نرمی تھی کہ زمرد کی سانس رک گئی۔ زمرد نے اسے اتنی نرمی کرنے سے روکنا چاہا۔ اس کا واسطہ کبھی برے شوہر سے پڑا نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا آج کے دور کے سب شوہر اس کے شوہر جیسے ہوتے ہیں، لیکن مہرنگ کا کیا؟ اس کا شوہر مصطفیٰ جیسا کیوں نہ نکلا؟ امارا، مہرنگ، مائدہ، ان سب کی زندگیوں میں جو ہوا کسی کی بھی وجہ تم نہیں ہو زمرد۔ تم ان کی کہانی کا دکھ نہیں، ان کی کہانی کا سہارا ہو۔ تم نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور اس میں کوئی غلطی پر نہیں تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے قریب کیا۔ جو لوگ واقعی اپنے ہوتے ہیں وہ فاصلوں سے ٹوٹ نہیں جاتے، وہ بس تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں کہ تم لوٹ آؤ۔ زمرد کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر وہ کرب نہیں تھا جو پہلے تھا۔ اس نے اپنا سر مصطفیٰ کے کندھے پر رکھ کر بازو اس کے گرد باندھ لیے۔ مصطفیٰ نے اسے آہستہ سے اپنے حصار میں لے لیا۔ شکر ہے اس کے پاس کوئی تھا۔ ہم سب ٹھیک کر لیں گے نا؟ نہیں، تم لوگ سب ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ایک دوسرے کو گرنے نہیں دو گے۔ زمرد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے مضبوط بننا ہوگا، امارا، مہرنگ اور مائدہ کے لیے۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ایک ہفتہ جیسے صدیوں پر محیط ہو کر گزرا تھا۔ ہر دن اپنے ساتھ کوئی نئی تھکن، کوئی نیا خوف اور کوئی نیا سوال لے کر آیا تھا۔ مائدہ کے گھر رہتے رہتے مہرنگ بہتری کی طرف آئی تھی۔ مائدہ اس سے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی، اپنی پرانی باتوں میں الجھاتی، اپنے قصے کھولتی تو بند کرنے کا نام نہ لیتی۔ مہرنگ کے لیے اس ایک ہفتے میں ارمان ہے بھی یا نہیں جیسا سوال اس نے اٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ پنار اور زمرد نے بھی مائدہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور پھر چندہ گل آ جاتی تو ایک گرلز نائٹ ہو جاتی جس میں وہ سب امارا کو یاد کرتی تو اداس ہو جاتی، کیونکہ امارا کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی بھی ICU میں تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا، اور اسی دھوپ چھاؤں میں وہ دن بھی آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا، مگر کوئی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس روز عدالت کی عمارت ویسی ہی بے رنگ تھی، اونچی، سنجیدہ اور بے حس، مگر آج اس کے اندر عجب ویرانی بھی تھی۔ دیواریں بھی کسی غیر حاضری کو محسوس کر رہی تھی۔ کمرے عدالت میں چند سرکاری لوگ موجود تھے۔ جج صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے فائل کا جائزہ بھی لے رہے تھے، مگر مدعا
مدعا عالیہ کی نشستیں خالی تھیں۔ جہاں آج مہرنگ، بالاج اور ان کے دوستوں کو ہونا تھا، وہاں ایک خاموش خلا پھیلا ہوا تھا۔ فیضان سومرو اپنی جگہ پر کھڑے تھے، مگر ان کے چہرے پر وہ اعتماد نہیں تھا جو عام طور پر ہوتا تھا۔ ان کے پیشانی پر بل تھے اور نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جیسے وہ کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ کبھی مہرنگ کے نہ آنے پر اتنے فکرمند نہیں ہوئے تھے جتنے اس وقت ہو رہے تھے۔ آج جب وہ کیس جیتی ہوئی تھی تو وہ غائب تھی۔ انہوں نے اسے فون کیا لیکن نمبر بند تھا۔ بالاج کا نمبر بھی ملایا لیکن بے سود، اس سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ یور آنر، آج مدعا عالیہ کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا۔ ان کی وکیل بھی غیر حاضر ہے، انہوں نے کہا، لیکن آج ان کی بات میں طنز کے بجائے تشویش کا عنصر شامل تھا۔ ایک اہم مقدمہ ہے سومرو صاحب، اور ایڈوکیٹ صاحبہ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کی غیر حاضری ناقابل قبول ہے۔ کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی اطلاع ہے؟ فیضان سومرو نے ایک لمحے کو توقف کیا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ وہ امید کر رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو۔ مجھے معاملہ کچھ غیر معمولی لگ رہا ہے۔ میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مختصر وقت دیا جائے تاکہ مہرنگ صاحبہ سے رابطہ کیا جا سکے۔ مہرنگ تو کیا، آج ان کی طرف سے کوئی بھی حاضر نہیں ہوا، سب کے سب غائب تھے۔ وہ وجہ نہیں جانتے تھے، لیکن وجہ غیر معمولی ضرور تھی، کیونکہ آج وہ دفاعی کرسیاں بھی خالی تھیں۔ عدالت کیس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آدھے گھنٹے کی مہلت دیتی ہے۔ وقت بیتا اور اگلے آدھے گھنٹے تک بھی کوئی نہ آیا۔ اگلی تاریخ پر مکمل حاضری یقینی بنائی جائے۔ آدھے گھنٹے بعد ہتھوڑا بجا کر کارروائی ملتوی ہو گئی، مگر اس فیصلے سے زیادہ گہری وہ بے چینی تھی جو فیضان سومرو کے اندر گھر کر چکی تھی۔ وہ کمرے عدالت سے باہر نکلے تو ان کے قدم معمول سے زیادہ تیز تھے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ مہرنگ کہاں ہے؟ وہ عدالت کیوں نہیں آئی؟ وہ ایسی نہیں تھی کہ بغیر اطلاع کے غیر حاضر ہو جائے، خاص طور پر آج کے دن نہیں۔ وہ خود کو مہرنگ کی جلی کٹی کے لیے تیار کر کے آئے تھے۔ انہوں نے فون نکالا، کئی نمبرز ملائے، لیکن کہیں سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جعفر ریاض سے بھی رابطہ کیا کہ کہیں انہوں نے مہرنگ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کی ہو۔ وہ سندھ کی جانب فرار ہو چکے تھے اور قومی امکان تھا بیرون ملک چلے جاتے، لیکن انہوں نے مہرنگ کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، یہ طے تھا۔ اپنے پی اے کو مطلع کر کے وہ کار کی جانب چلے آئے۔ گھنٹے بھر کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ولی محمد کا گھر تھا، ایک درمیانے درجے کا گھر جو مہارت اور باریکی سے قورین طرز پر بنا ہوا تھا۔ وہ دروازہ ایک بچے نے کھولا اور تعارف کروانے پر سائم انہیں ڈرائنگ روم تک لے آیا۔ ولی محمد جب اندر آئے تو فیضان سومرو کو دیکھ کر چونکے۔ بڑا وقت ہوا سومرو صاحب، کہیے کیسے آنا ہوا؟ اگر میں غلط نہیں تو آپ کو اس وقت عدالت میں ہونا چاہیے تھا نا؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی مگر اتنی بے خبری نہیں تھی۔ فیضان سومرو کے دل میں عجیب سا خدشہ ابھرا۔ یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں حضرت، مہرنگ صاحبہ کو بھی اس وقت عدالت میں ہونا چاہیے تھا، وہ عدالت نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں خطرے کی آہٹ چھپی ہوئی تھی۔ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ اپنے گھر میں بھی نہیں ہے۔ میں پہلے وہاں گیا تھا، معلوم پڑا گھر ایک ہفتے سے بند ہے، تو اسی لیے مجھے لگا وہ آپ کے گھر ہوں گی۔ فیضان سومرو نے دھیرے سے بتایا۔ ولی محمد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ انہوں نے بات کی تصدیق کے لیے باری باری مہرنگ اور ارمان کا نمبر ملایا، لیکن دونوں نمبر بند تھے۔ انہیں بے چینی ہونے لگی تو حیدر سے مہرنگ کے گھر چکر لگانے کا کہا۔ فیضان سومرو اس سب میں خاموش بیٹھے رہے۔ شاید انہوں نے ایک باپ کو پریشان کر دیا تھا جو مہرنگ کی بلڈنگ کے لوگوں سے سن کر آ رہے تھے۔ یہاں آنے تک وہ شوق زدہ تھے، مہرنگ سے ہمدردی رکھتے تھے، لیکن وہ یہاں بھی نہیں تھی تو انہوں نے ولی محمد کو خود آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وکیلوں کا اتنے اہم مقدمات میں غائب ہو جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ امید ہے ایڈوکیٹ صاحبہ خیریت سے ہوں گی۔ انہیں تسلی دینے کے بعد مہرنگ کے بارے میں مطلع کرنے کا کہہ کر چلے گئے، جبکہ ولی محمد اپنی جگہ گمسم سے ہو گئے۔ ان کی بیٹی کہاں تھی؟ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں، بیکاز یہ ویڈیو بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا اور مجھے تو بہت ایموشنل لگا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ یہ رائٹر کا ڈیفینیٹلی حق ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے اس ناول کو لکھنے میں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔